بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم. آخری آیت سجدے کی آیت ہے. جن لوگوں نے سنا ہے وہ سجدہ تلاوت کر لیں. سورت کا نام سورہ العلق ہے اور دوسری آیت کا جو آخری لفظ ہے علق اس سے سورت کا نام ہوا. سورت مکی ہے اور سبھی جانتے ہیں کہ اس سورت کے 5 آیتیں جو ہیں شروع کی یہ سب سے پہلے نازل ہوئی. سب سے پہلے وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے وہ یہی 5 آیتیں. اس تعلق سے جو واقعہ ہے اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں جنہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا. خود آپ نے حضرت عائشہ کو بتلایا اور حضرت عائشہ کی اس روایت کو بخاری مسلم اور تمام حدیث کی کتابیں اس واقعے کو لے رہی ہیں. اس لیے یہ صحیح ترین روایت ہے اس تعلق سے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ملنے سے پہلے آپ کے اوپر یہ کیفیت بہت عرصے تک رہی کہ آپ جو کچھ رات کو خواب میں دیکھتے دن کو وہی سامنے آ جاتا. خوابوں سے سلسلہ شروع ہوا. یعنی یوں کہیے کہ آپ کی روح مبارک کا رشتہ اس عالم سے اس طرح پہلے سے جوڑا گیا کہ وہاں جو فیصلہ ہے وہ رات کو آپ کو خواب میں دکھا دیا اور دوسرے دن وہ دیکھتی آنکھوں نظر آ گیا. یہ مبشرات کی صورت تھی. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات. نبوت میں سے اب کچھ باقی نہیں رہا. یعنی سلسلہ ختم ہو چکا. آخری نبی آ گیا تو لم یبق من النبوۃ نبوت میں سے اب کچھ باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے. صحابہ نے عرض کیا وما المبشرات یا رسول اللہ, مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ, اچھے خواب. تو اچھے خواب جو ہیں یہ ایک نبوت سے ایک تعلق رکھنے والی چیز ہے, یوں کہا جائے گا. اس لیے کہ آپ نے اسی انداز میں اس کو فرمایا ہے. تو ایک عرصے تک یہ صورت رہی. اس کے بعد پھر آپ پر تنہائی کا غلبہ ہو گیا. آپ تنہائی پسند ہو گئے اور اس تنہائی پسندی کے لیے صورت آپ نے کیا کی کہ آپ 4 5 دن کے لیے, ایک ہفتے کے لیے, 10 دن کے واسطے آپ آبادی سے نکل کر کے باہر پہاڑوں میں چلے جاتے اور جس کو آج جبل نور کہا جاتا ہے اس ایک پہاڑ کو آپ نے ٹھکانہ بنا لیا. اس کے ایک غار کے اندر آپ وہاں تنہائی میں اپنا وقت گزارتے اور جو طریقہ بھی آپ نے اپنی عبادت کے لیے تجویز کیا تھا اس میں آپ مشغول رہتے. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے
کیونکہ کوئی شریعت تو تھی نہیں آپ کے سامنے کہ جس کے مطابق آپ عمل کرتے. آپ نے خود سے سوچ کر کے اور اللہ کے تصور میں، اللہ کی یاد میں یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا، جس کو صوفیہ کی زبان میں مراقبہ کہتے ہیں، شاید وہی آپ کرتے ہوں گے. بہرحال آپ نے اس سے زیادہ کوئی وضاحت نہیں کی کہ آپ تنہائی پسند ہو گئے. اسی دوران مہینوں اور سالوں جو گزرے ہیں آپ پر تنہائی کے، ایک موقع پر یہ ہوا کہ آپ اسی غار میں تشریف رکھتے تھے اور مصروف تھے اپنی اسی عبادت میں اور فکر میں اور ذکر میں. آپ نے فرمایا کہ فرشتہ نمودار ہوا اور اچانک وہاں چڑیا پر نہیں مارتی تو وہاں وہ فرشتہ آیا اور آ کر اس نے مجھ سے کہا کہ اقرا. میں نے اس سے کہا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ آپ امی تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں. آپ نے یہ اطلاع دی کہ اس نے مجھے پکڑ کر بھینچا اور اتنا بھینچا کہ میرے اندر قوت برداشت جو ہے وہ جواب دینے لگی. اس نے مجھے چھوڑ دیا. پھر اس نے کہا کہ اقرا، پڑھیے. پھر میں نے یہ کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر اس نے مجھے پکڑ کے بھیجا دوسری مرتبہ، اتنا کہ میری برداشت جو ہے وہ جواب دینے لگی. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. پھر کہا اقرا. میں نے پھر تیسری مرتبہ یہ کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے پھر مجھے پکڑ کے بھینچا اور میری طاقت اور ہمت جواب دینے لگی. اس کے بعد اس نے چھوڑا اور اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اور اس کے بعد یہ 5 آیتیں اتری. میں نے ان کو پڑھا اور اس کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہاں سے فوراً میں اپنے گھر کی طرف چلا اور میں نے آ کر کہا خدیجہ تھے رضی اللہ عنہا کہ زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، بلینکٹ اڑاؤ. اس کے بعد جب وہ ایک خوف اور دہشت کی وہ کیفیت جو تھی وہ دور ہوئی تو میں نے کہا خدیجہ تھے کہ خدیجہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور میں تو شاید ہلاک ہی ہو جاؤں گا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا قسم اللہ کی ایسا بالکل نہیں ہوگا، آپ خوش رہیے، آپ مطمئن رہیے، آپ ہلاک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ تو بڑے نیکی کا کام کرتے ہیں. آپ یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے سہاراؤں کے لیے کماتے ہیں، آپ مہمانداری کرتے ہیں. اس واسطے اللہ آپ کو ہرگز ہلاک نہیں کرے گا. ایسا کریں، آپ میرے ساتھ چلیے ورقہ ابن نوفل کے پاس. ورقہ ابن نوفل یہ بہت قریبی رشتہ دار ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، اور وہ علماء میں سے ہیں پچھلی شریعت کے. اسی واسطے وہ تورات اور انجیل کی کتابت کیا کرتے تھے عبرانی سے اور عربی کے اندر. لیکن اس وقت وہ نابینا ہو گئے تھے، بہت بوڑھے، جس وقت یہ حضرت خدیجہ ان کو لے جانے لگی. تو موحد تھے، کبھی بت پرستی نہیں کی تھی اور پچھلی شریعت کے عالم تھے. تو اسی حیثیت سے وہ مکے کے اندر جانے اور پہچانے جاتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کو لے کر گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں، اور جا کر ان سے کہا کہ ذرا بھتیجے کی حالت تو پوچھیے، ان کے ساتھ کیا پیش آیا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا. آپ نے جو واقعہ خدیجہ کو سنایا تھا اور جو پیش آیا تھا وہ ان کو سنا دیا. ورقہ ابن نوفل نے سن کر یہ کہا یہ وہی ناموس ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا. کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تم کو نکالے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے پوچھا کیا مجھے لوگ یہاں سے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اور جب جب اس طرح کا کام کیا گیا جو آپ کے سپرد ہوا ہے، قوم نے اس کے ساتھ معاملہ یہی کیا ہے. کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا. یہ بات ورقہ ابن نوفل نے کہی. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو قرآن حکیم میں اور جگہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ شعراء میں، سورہ قصص میں اور سورہ نمل میں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس تفصیلی واقعے کو جس لیے بیان کیا، اس میں ایک جز یہ ہے، وجہ اس کی کہ ہمارے ہاں جس کو نبی بنایا جاتا ہے اس نبی کو پہلے 1 منٹ پہلے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں نبی بننے جا رہا ہوں. اچانک ہم اس کو نبوت دیتے ہیں. تو اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ آخر انہی کو کیوں نبی بنایا ہے، یہ ہمارا انتخاب ہے، لوگ تھوڑی اس کے واسطے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. اسی وجہ سے مکے والوں نے ہر طرح کا اعتراض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر،
مگر کسی نے یہ نہیں کہا اجی ہم کو تو پہلے سے اندازہ ہو رہا تھا یہ کبھی نہ کبھی چل کر کوئی بہت بڑا دعویٰ کریں گے. سمجھ میں آئی؟ یہ تیاریاں کچھ ایسی کر رہے تھے, دیکھا نا نبی بن بیٹھے. یہ کسی نے نہیں کہا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے. آپ یہ نہیں سمجھے کہ مجھے نبوت دی جا رہی ہے, پہلے سے کوئی اندازہ اس کا نہیں تھا. تو ورقہ ابن نوفل نے نشاندہی کی کہ آپ کو جو چیز ملی ہے یہ وہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی, یعنی نبوت. تو یہ 5 آیتیں اس وقت اتری ہیں. بقیہ حصہ سورت کا جو ہے یہ بھی مکی ہے اور شروع ہی زمانے کا اترا ہوا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے, لیکن بالکل اس پہلی 5 آیتوں کے ساتھ نہیں, بلکہ پہلی 5 آیتوں کے بعد تو سورہ مدثر کی آیتیں اتری ہیں. دوسری وہی وہ ہے سورہ مدثر کی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا کہ اب تم لوگوں کی اصلاح کا کام کرو, اللہ کے کلمے کو بلند کرو اور لوگوں کی تبلیغ اور تربیت کا کام کرو. جب وہاں ہدایت ملی آپ کو, تب آپ باہر نکلیں اور آپ کو نماز کی اور عبادت کا طریقہ بتلا دیا گیا. جب نماز کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم ہوا تو آپ حرم مکی میں آ کر عبادت کرنے لگے, نماز پڑھنے لگے. اور تو حیرانی سے دیکھتے رہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں حضرت, جو کوئی نہیں کرتا وہ کام یہ کیا کر رہے ہیں. یہ تو نظر آ رہا ہے کہ عبادت کر رہے ہیں, مگر یہ کیسی عبادت ہے جو مکے میں کوئی نہیں کرتا. مگر ابو جہل جو ہے وہ تو خبیث ترین تھا, اس کی خباثت خالی حیرانی تک نہ رہی, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس نے کیا عمل کیا. اس نے کہا کہ یہ تم کیا حرکتیں کرتے ہو, اگر تم نے آئندہ یہ کام کیا تو میں تمہاری گردن کے اوپر پیر رکھ دوں گا اور تمہارا سر کچل دوں گا. یہ بات ابو جہل نے کہی تھی. چنانچہ اس نے قریش کو بھی خطاب کر کے کہا, اے قریش تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا کرتا ہے, تم دیکھا تم نے کہ یہ سر جو ہے اپنے زمین کے اوپر رکھتا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہاں, قسم ہے لات اور عزا کی, میں اس کو برداشت نہیں کروں گا, میں اس کی گردن جو ہے وہ کچل دوں گا اپنے پیر رکھ کر کے. چنانچہ وہ ایک موقع پر آپ نماز پڑھ رہے تھے, لوگوں نے کہا کہ دیکھ لے وہ دیکھ وہ کام کر رہا ہے. ابو جہل ادھر کو چلا تاکہ جو اس نے کہا تھا وہ کرے, اور قریب نہیں پہنچا تھا تو وہاں سے واپس ہوا اور اس طرح جیسے اپنے منہ کے اوپر سے کوئی چیز ہٹا رہا ہو. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہوا. اس نے کہا قسم ہے خدا کی, اس کے اور میرے درمیان میں ایک آگ کی خندق ہے اور کوئی ایسی چیز ہے جو میرے اوپر حملہ کرنا چاہتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچائی گئی. آپ نے فرمایا ہاں, اگر وہ میں قریب بھی پہنچ جاتا تو فرشتے اس کے پرخچے اڑا دیتے. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ سورت کا بقیہ حصہ نازل ہوا ہے, جب ابو جہل آپ کو اس طرح کی دھمکیاں دے رہا تھا. اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اپنے رب کے نام سے, اس سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہی اللہ کی ربوبیت کا علم تھا اور اس کا اعتراف اور اقرار تھا. اسی لیے فرمایا جس اللہ کو آپ اپنا رب کہتے آئے ہیں اسی کے نام سے پڑھیے. ابتدا جو ہے وہ اللہ کے نام سے. تو پہلی وحی اور اس وحی کا پہلا لفظ جو ہے وہ اقرا بسم ربک. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے لفظ اقرا, پڑھنے کی ہدایت ہونا. اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ نبی امی ہیں اور جن میں ان کی بعثت ہوئی وہ خود امی ہیں, مگر اس اسلام کی ابتدا اقرا سے ہونا یہ بتلاتی ہے کہ یہ اسلام ایک علمی مذہب ہے. اس کی بنیاد جہالت پر نہیں ہے بلکہ علم پر ہے. اس امت کا ٹریڈیشن آگے چل کر کے جہالت نہ رہے گی بلکہ علم ہوگا. اس لیے کہ پہلی ہدایت جو ہے وہ ہے اقرا کی, پڑھنے کی, اور پڑھنا ہو نہیں سکتا جب تک پڑھنا آتا نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں, مگر آپ کو پڑھنے کی ہدایت دینا اور آپ کا پڑھ لینا یہ تو معجزہ ہوا. لیکن دوسرے جو کوئی پڑھیں گے ظاہر ہے کہ اس کا علم ہوگا جب پڑھیں گے, بغیر علم کے نہیں. تو معلوم ہوا کہ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ آپ سے جو کام لیا جا رہا ہے وہ خالصتاً علمی کام ہے, جہالت کا اس میں کوئی دخل نہیں. اور اس امت کا جو بھی ایک نظام اور سسٹم ہوگا اس کا امتیاز اور اس کی پہچان وہ ہے علم. اچھا, یہاں ایک اور بحث ہے, اور وہ یہ کہ اقرا پڑھنے کو کہتے ہیں, اور پڑھی جاتی ہے وہ چیز جو لکھی ہوئی ہو.
اسی کو پڑھنا کہتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ آپ کوئی چیز دکھائے بغیر، کوئی کتاب آپ کو دیے بغیر، کوئی پیپر آپ کو دیے بغیر میں آپ سے کوئی چیز اگر کہلوانا چاہتا ہوں تو یہ تو میں کہوں گا کہو، لیکن یہ نہیں کہوں گا پڑھو۔ اگر میں کہتا ہوں کہ پڑھو تو اس کا مطلب یہ کوئی لکھی ہوئی چیز آپ کے سامنے رکھ کر میں جب کہوں گا پڑھو۔ تو یہ پہلی وحی جو آئی ہے اس میں کہا گیا اقرا، اس کے لیے تو لکھی ہوئی چیز ہونی چاہیے۔ اسی لیے علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ کوئی چیز لکھی ہوئی ریشم کے کپڑے اوپر، اور کچھ روایت بھی آئی ہے کہیں سے کہ بہت ہی سفید ایک ریشم کا ایک کپڑا تھا جس پر وہ چیز لکھی ہوئی تھی آیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی کو کہا گیا کہ اس کو پڑھیے۔ ورنہ اگر یہ ہوتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بولیے تو نہ تو اس کے لیے لفظ اقرا ہوتا اور نہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معذرت کرنا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس معذرت کے کوئی معنی نہیں تھے۔ لکھی ہوئی کوئی چیز سامنے لانا اور اس کو دیکھ کر یہ کہنا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، وہ بات سمجھ میں آتی۔ اسی لیے وہ ایک روایت اگرچہ وہ بخاری کی نہیں ہے اور یہ اور لیکن یہ کہ بہرحال وہ روایت ہے، اور اس لحاظ سے کہ اس میں ایک سینس پایا جاتا ہے، اس کو معتبر مانا جائے گا۔ تو ایک تو ہے لفظ اقرا، دوسری بات ہے بسم ربک، اپنے رب کے نام سے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ابتدا اسلام کی اللہ کے نام سے ہے تو ہر اچھے کام کی ابتدا جو ہے وہ اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اخطأ، اور دوسری روایت میں الحمدللہ کا لفظ ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اجزم اور واقع، یعنی جس چیز کی ابتدا، جس اہم کام کی ابتدا اللہ کے نام سے نہ ہو اور دوسری روایت کے مطابق اللہ کی حمد سے نہ ہو وہ نامکمل ہے۔ اخطا اور اجزم دو لفظ دو روایتوں میں آ رہے ہیں۔ اخطا کے معنی کٹا ہوا اور اجزم کے معنی وہ جانور، وہ پرندہ کہ جس کی دم کاٹ دی گئی ہو، تو جب دم کاٹ دیجیے تو وہ نامکمل رہ جاتا ہے، انکمپلیٹ ہے، وہ اس کی خوبصورتی ختم ہو چکی ہے، اس میں وہ جو کمال تھا، خوبی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ تو ایک عربی کا محاورہ، یہ نامکمل ہے وہ کام۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سا موقع ہے کہ جس میں آپ نے بسم اللہ کی تعلیم نہ دی ہو اور الحمدللہ کی تعلیم نہ دی ہو؟ کیونکہ حدیث میں دونوں لفظ ہیں، اس واسطے دونوں کی آپ نے تعلیم دے دی۔ اور کمال یہ دے کہ قرآن شریف کا بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے پورا قرآن شریف شروع ہو رہا ہے۔ آپ کی نماز میں سبحانک اللہم جو بسم اللہ ہے، اللہ کا نام لینا ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ نماز کے اندر اسی سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ اور الحمدللہ سے ابتدا، اسی واسطے خطبہ جمعہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ سے اس کو شروع کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم کو ادب سکھلایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ اس کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ ایک چیز ہو تو بتا دی جائے۔ سمجھ میں آیا؟ اس نے ایک چیز کی تھوڑی تخلیق کی ہے، اس نے تو جو بھی چیز دنیا میں ہے وہ اسی کی مخلوق ہے، اس لیے خلق، جس نے پیدا کیا، معلوم ہوا کہ ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی۔ خلق الانسان من علق، ان مخلوقات میں سے اب ایک انسان کو سامنے لا کر رکھا گیا، کیونکہ انسانی سے خطاب ہے۔ فرمایا کہ اور اس کی تخلیق بھی کس طرح؟ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ ایک مرحلہ ہے خون کا، یہ مطلب نہیں کہ وہاں سے ابتدا ہے، ورنہ ابتدا تو نطفے سے ہے، قرآن شریف میں دوسرے کا نطفے کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن یہاں جو دوسرا مرحلہ ہے علق، جمع ہوا خون، وہ اس کا تذکرہ ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے ہم نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا۔ تو کہاں جمع ہوا خون اور کہاں یہ خود حضرت انسان؟ جمع ہوئے خون اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے اس انسان کو پیدا کیا۔ اب آپ اس انسان کی خوبیوں کو اور کمالات کو دیکھ لیجئے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اس، اور آپ کا رب جو ہے وہ وہی عزت والا ہے، وہی کرامت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، کہ جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ساتھ، یعنی یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے انسان کو علم کی دولت عطا فرمائی۔ ورنہ انسان جو ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو پیدا تو کر دیا اللہ نے، مگر علم کی کوئی کتابیں تھوڑی اس کے ساتھ بھیجی ہیں۔ ماں کے پیٹ سے لے کر آ رہا پوری لائبریری، کوئی نہیں آتا۔
اسی بات سے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو جو ہے تمہارے ماں کے پیٹ سے نکالا اس طرح کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، ہاں جو آلات ہیں علم کے ان کو اللہ نے ضرور پیدا کیا تھا. کیا ہے؟ کان ہے، سنیں آپ علم کی باتیں، اور آنکھ ہے کہ تاکہ آپ دیکھیں، والافئدہ اور دل ہے کہ ان آنکھ اور کانوں سے علم کو حاصل کر کے دل کے اندر اتار لیں، اس کو وہاں محفوظ کر لیں. یہ آلات تو اللہ نے دیے مگر علم نہیں دیا تھا. آگے چل کر کے اللہ نے علم دیا تو حالانکہ کوئی ایسی کلاس روم نہیں ہے کہ جہاں علامہ بیٹھے ہوئے ہوں معلم بن کر اور انسان متعلم بن کے بیٹھا ہو، یہ کہیں نہیں. اسی لیے محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ کس طرح علم دے رہے ہیں، لیکن وہ علم اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ اس علم کو جو اس کے اندر آ گیا اس کو جب وہ باہر لاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسی کے تجربے ہیں، یہ اسی کی تحقیقات ہیں، یہ اسی کی اپنی ریسرچ ہیں، حالانکہ وہ اللہ نے اس کے اندر علم ڈالا ہے غیر محسوس طریقے پر ہر انسان کے. تو اس لیے فرمایا کہ اور یہ اللہ کا انعام ہے. فرمایا کہ یہ الاکرم، اللہ کی اس صفت کو بیان کر کے اس کے بعد بطور دلیل کے فرمایا کہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا. تو پہلے تو لفظ آیا اقرا، اب آیا لفظ قلم. دو ہی چیزیں ہیں، ایک پڑھنا ہے اور ایک لکھنا ہے. دونوں کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ دونوں نعمتیں ہماری دی ہوئی ہیں، پڑھنے کی صلاحیت بھی اور قلم کے ذریعے سے لکھنے کی صلاحیت بھی. اگر قلم نہ ہوتا تو لکھنا نہ ہوتا، اور لکھنا نہ ہوتا تو جس کے پاس جو علم ہوتا وہ لے کے اللہ میں کیا چلا گیا ہوتا. لیکن آج صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں ہزار سال کے اگر علوم آج ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور علم کبھی ناپید دنیا سے نہیں ہوتا تو یہ قلم کی برکت ہے. اس لیے فرمایا کہ علامہ بالقلم، کہ جس نے قلم کی تعلیم دی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور پر، جن میں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اور انبیاء میں آتا ہے کہ انہوں نے فن کتابت جو ہے، یعنی یوں کہیے کہ لکھنے کی جو فن ہے، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام بطور خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کام کے لیے مقرر تھے اور ان کو وہ ایک علم دیا گیا تھا، انہوں نے اس کی اشاعت کی. فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم سکھلایا کہ جس کا اس کو پہلے سے جو اس کے پاس نہیں تھا، جو معلومات اس کے پاس نہیں تھیں. کلا ان الانسان لیطغی. تو اب یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی انسان کو غلط طریقے پہ پیدا کیا تھا، اللہ میاں نے تو صحیح پیدا کیا تھا، بات وہ نہیں ہے. مگر خود انسان نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور فائدہ اٹھاتا تو اللہ کا بندہ بنتا. اس نے اپنی سرکشی کو آگے بڑھایا اور سرکشی کی راہ اختیار کی. فرمایا بلا شبہ انسان جو ہے وہ سرکش ہو گیا. الرآہ استغنا، اس لیے کہ وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل بے پرواہ ہوں، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، میرے اوپر کسی کی کوئی دسترس نہیں، میرے اوپر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں، اپنے کو بالکل آزاد سمجھنے لگا یہ انسان. الرآہ استغنا ان الی ربک الرجعی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی رب کی طرف لوٹ کے آنا ہے. تو یہ بچ کے جائے گا کہاں؟ اس اتنی یقینی بات کے ہوتے ہوئے پھر انسان اپنے کو مستغنی سمجھے اور بے پرواہ سمجھے، کتنی بڑی غلطی ہے. روک دیں حضرت.